کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ سے قبل ہی حضور نے اشارہ فرمایا تھا کہ عتبہ یہاں پر مرے گا اور شیبہ یہاں پر مرے گا، کفار و مشرکین کی نشاندہی فرمائی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے وہ الفاظ پورے ہوئے اور ویسا ہی ہوا۔ اس مقام پر جو جنگ ہوئی اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے 313 مسلمانوں کو 1000 کفار کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی تھی، اور اسی جنگ کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے جبریل امین کا بھی نزول ہوا اور ملائکہ بھی اس جنگ میں حضور کے شانہ بشانہ شریک ہو کر کفار و مشرکین کے خلاف جو ہے وہ لڑے۔ یہ جس مسجد کی طرف ابھی آپ نے دیکھا اور اشارہ بھی کیا، اس مسجد کو مسجد عریش کہا جاتا ہے۔ عریش اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ مبارک نصب کیا گیا تھا، کیونکہ اور مسجد عریش پر جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے خیمے پر پہرا دینے کی بات آئی تو مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کوفہ کی مسجد میں کھڑے ہو ممبر پر بیٹھ کر فرمایا کہ بتاؤ کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو سب نے کہا کہ حضور ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں کہ جس نے قلعہ خیبر کو فتح کر دیا ہو اور باب خیبر کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیا ہو، تو آپ سے زیادہ بہادر کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے بھی زیادہ بہادر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے خیمے کو پہرا دینے کی بات آئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی تھے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی اور پہرا نہیں دے گا بلکہ حضور کے خیمے کا پہرا جو ہے وہ میں خود دوں گا۔ اور علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کے لیے جان نثار کرنے اپنی جان کو نثار کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خیمے پر پہرا دینے کی بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے پہرا دے رہا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے بچے گا تو حضور تک پہنچے گا نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیمہ مبارک کو پہرا جہاں دیا اس کا عریش نام تھا، اسی مسجد کو اسی نام کو برقرار رکھنے کے لیے اس جگہ پر مسجد عریش بنائی گئی، اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس مقام کی ہمیں زیارت نصیب فرمائی۔ اور یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کہ اللہ رب العالمین نے تحقیق فرما دیا کہ یہ وہ مقام بدر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی کفار و مشرکین کے مقابلے میں۔ 17 رمضان المبارک کو یہ مارکہ پیش آیا، کفار کے مقابلے میں جو صحابہ کرام حضور کے شانہ بشانہ لڑتے رہے وہ روزے کی حالت میں تھے، رمضان شریف کا مہینہ تھا، روزے کی حالت میں جنگ لڑی، اور پھر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ جس جنگ کو غزوہ کہا جائے اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم خود شریک ہوتے ہیں، اور جس جنگ میں حضور نے شرکت نہیں فرمائی اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ جس میں حضور نے شرکت فرمائی یہ وہ اسلام کفر اسلام کا پہلا مارکہ جہاں پر ہوا۔ آج ہمیں اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مقام پر زیارت نصیب فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بار بار ایسے مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے جہاں حضور کے قدم مبارک لگے ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اللہ رب العالمین نے قدم لگائے ہوں، اور وہ ان سے فیض یاب اللہ رب العالمین ہم سب کو فرمائے۔